السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین۔ جی دیکھیے، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 13 تشدید کا قاعدہ پڑھا تھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ امید کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ سن کے اور اچھے سے پریکٹس بھی کیے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے میں آسانی کرے، آمین۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں، اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریے اور لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے، تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ لوگ آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے میں آسانی کرے، آمین۔ جی اب دیکھیے، یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 14، تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ کیا ہے؟ رائے ساکنہ و مشددہ۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1 فرسٹ پوائنٹ، جزم والے را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والے را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزم والے را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والے را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ تھرڈ پوائنٹ، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ رائٹنگ میں دیکھ لیں گے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے کیا ہے؟ رائے ساکنہ، یہ ہے جزم والی را۔ کیا ہے؟ جزم والی را۔ اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہے تشدید والی را۔ کیا ہے؟ تشدید والی را۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رائے مشددہ۔ یہ ہے رائے مشددہ اور یہ ہے رائے ساکنہ، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اب دیکھیے، را کے اوپر ہم لوگ زبر پڑھ رہے ہیں اور را زبر اور را پر ہوگی۔ جیسے اس سے پہلے ایک حمزہ زبر را زبر را، ارا، ٹھیک ہے۔ ارا زبر، را پر زبر ہو تو را پر ہوگی اور را پر پیش ہو تو بھی را پر ہوگی۔ جیسے رو نہیں پڑھیں گے، رو منہ بھر کے، بولڈ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ہو گیا، یہ زبر والی را ہو گئی اور یہ پیش والی را ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں اگر زیر ہو، یعنی را پر زیر ہو، را کے نیچے زیر ہو تو را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ باریک پڑھیں گے اس کو۔ کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ زبر، را پر زبر ہو تو را پر ہوگی اور را پر پیش ہو تو را پر ہوگی، لیکن زیر ہو تو باریک ہوگی۔ اسی طرح اب یہاں پر صرف زبر پیش نہیں، اب رائے مشددہ پر بھی زبر ہو تو را پر ہوگی اور رائے مشددہ پر پیش ہو تو بھی را پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی طرح را پر دو زبر ہو تو بھی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، اور را پر دو پیش ہو تو بھی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ اب ایسے ہی رائے مشددہ پر دو زبر ہو تو بھی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، رائے مشددہ پر دو پیش ہو تو بھی را پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اب یہاں پر ایک مرتبہ ہم لوگ پورا ایک ساتھ دیکھ لیں گے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہے زبر والی را، ٹھیک ہے، را زبر را، اور یہ را پیش، تو را کیا ہوگی؟ ان دو صورتوں میں را کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیں پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح را پر دو زبر ہے تو بھی را کو موٹا پڑھنا ہے، اور را پر دو پیش ہے تو بھی را کو ہم کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ پر پڑھنا ہے، بولڈ پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اب رائے مشددہ ہے، رائے مشددہ پر زبر ہو
تو بھی را کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ رائے مشددہ پر پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح رائے مشددہ پر دو زبر ہو تو بھی را کو موٹا پڑھنا ہے، اور رائے مشددہ پر دو پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا زبر اور پیش، دو زبر دو پیش، رائے مشددہ پر بھی اور خالی را پر بھی، جس پر تشدید نہیں ہے وہ را بھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیے، اب اس کے بعد ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ اور را پر زیر ہو تو کیا پڑھے تھے؟ را پر زیر یعنی را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ جیسے دیکھیے یہ ہے را کے نیچے زیر، اس کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ باریک، اور منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے، بس جلدی باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح رائے مشدد، تشدید والے را کے نیچے زیر ہو تو بھی را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ ایسے ہی تشدید والی را کے نیچے دو زیر ہے تو بھی اس کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، دو زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب را پر زبر ہے پیش، دو زبر دو پیش، رائے مشدد پر دو زبر دو پیش، زبر پیش ہو تو کیا کریں گے؟ را کو باریک موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ ایسے ہی صرف را کے نیچے دو زیر ہے تو را کو بھی کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے دو پوائنٹس۔ اس کے بعد میں تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ یہاں پر دیکھیے، رائے ساکنہ سے پہلے اب تک کیا ہوا تھا؟ را پر زبر یا را پر زیر، را پر پیش یا را کے نیچے زیر، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ لیکن اب یہاں پر تھرڈ پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ وہ بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں گے ہم لوگ۔ یہاں پر دیکھیے، کیا ہے؟ رائے ساکنہ سے پہلے، رائے ساکنہ سے پہلے، یہ ہے رائے ساکنہ، اور اس سے پہلے زبر یعنی اس سے پہلے والے حرف پر زبر۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ حمزہ زبر آ، پھر را ساکن، یہ ہو گیا او۔ کیا ہو گیا؟ او۔ ار نہیں پڑھیں گے، یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ منہ بھر کے او پڑھیں گے، او۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را پر ہوگی۔ اسی طرح رائے ساکنہ سے پہلے پیش، یہ ہو گیا پیش، اور یہ ہے رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو اس کو بھی پر پڑھیں گے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر حمزہ زیر ای ہے اور اس سے اور اس کے بعد رائے ساکنہ، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو اس را کو، اس رائے ساکنہ کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اس رائے ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کلیئر؟ یہ ایک دم بالکل آسان ہے۔ اب اس کے بعد 3 کنڈیشنز ایسے ہیں، وہ یہاں پر لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ 3 کنڈیشنز ایسے ہیں جس کے آنے پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو بھی رائے ساکنہ کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ 3 کنڈیشنز ایسے ہیں، 3 کنڈیشنز دیکھیے، 3 کنڈیشنز ایسے ہیں جو کہ رائے ساکنہ سے پہلے، یہ ہے رائے ساکنہ، اس سے پہلے زیر ہو تو بھی اس رائے ساکنہ کو باریک پڑھنے کے بجائے موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بولڈ پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، یہ موٹا پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، وہ کب؟ یہ 3 کنڈیشنز جب پائے جائیں گے تب۔ اب وہ 3 کنڈیشنز کیا ہے؟
وہ ہم لوگ دیکھیں گے. دیکھیے فرسٹ کنڈیشن نمبر 1 فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یعنی اس سے پہلے والے لیٹر پر زیر ہو. فرسٹ کنڈیشن غور سے سنیے. دیکھیے رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے لیٹر پر زیر، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، اور اس رائے ساکنہ کے بعد کیا ہے؟ اس رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 لیٹرز ہیں نا حروف مستعلیہ. ان حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک لیٹر آیا ہو. جیسے کتنے لیٹرز ہیں حروف مستعلیہ؟ 7 ہے نا. خ، غین، ضاد، طا، ظا، قاف. یہ ہے نا حروف مستعلیہ. یہ ہے 7 لیٹرز. ان میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ گیا کس کے بعد؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، اور یہ رائے ساکنہ کے بعد فوراً بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک لیٹر آ گیا، تو یہ رائے ساکنہ کو باریک پڑھنے کے بجائے موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بولڈ پڑھیں گے. یہ باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایگزامپل ہم لوگ دیکھ لیں گے. دیکھیے فار ایگزامپل یہ ہو گیا ٹھیک ہے. یہ ہے کیا ہے؟ رائے ساکنہ ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے. تو ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، یہ پڑھے تھے نا. لیکن 3 کنڈیشنز میں سے فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، اور وہ رائے ساکنہ کے بعد میں فوراً بعد کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک لیٹر ہو، اور وہ یہاں کیا پر کیا ہے؟ صاد. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے؟ جی ہاں، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو یہاں پر یہ را کو باریک پڑھنے کے بجائے کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، منہ بھر کے پڑھیں گے. کیسے؟ مر صادن پڑھنے کے بجائے مل مل مل، منہ بھر کے، منہ بھر کے، منہ بھر کے موٹا پڑھیں گے. مل صادن، مل صادن، مل صادن. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فرسٹ کنڈیشن. اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ سیکنڈ کنڈیشن ہے رائے ساکنہ ہو. جی اب یہاں پر ہم لوگ سیکنڈ کنڈیشن دیکھیں گے. دیکھیے سیکنڈ کنڈیشن، فرسٹ کنڈیشن تو ہماری ہو گئی. اب کیا ہے سیکنڈ کنڈیشن؟ کیا ہے؟ رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. کیا ہے؟ رائے ساکنہ ہو لیکن اس سے پہلے زیر ہو، اور وہ زیر کیا ہو؟ دوسرے کلمے میں ہو، رائے ساکنہ میں نہیں ہو، بلکہ رائے ساکنہ کے کلمے میں نہ ہو، رائے ساکنہ سے پہلے والے کلمے میں. یعنی کلمہ یعنی ورڈ. ورڈ ایک کلمہ، 2 کلمہ ہوتا ہے نا کلمہ، ورڈ. جیسے ہم لوگ دیکھیں رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زیر، یعنی اس سے پہلے والے لیٹر پر. جیسے اب یہاں پر دیکھیے، یہ تو سمجھ گئے نا. رائے دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو لیکن وہ زیر دوسرے کلمے میں، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے والے کلمے میں ہو. رائے ساکنہ کا کلمہ الگ ہو اور رائے ساکنہ کا ورڈ الگ ہو، اس سے پہلے والے ورڈ میں زیر ہو، تو یہ رائے ساکنہ پر ہوگی. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے جی، یہ دیکھیے کیا ہے؟ یہ ہے رائے ساکنہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ رائے ساکنہ ہے. اور رائے ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھنے کے بجائے موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ رائے ساکنہ، یہ الگ ورڈ ہے ربی. ربی الگ ورڈ ہے. یہ ارجعونی الگ ورڈ ہے. یہ الف ہے نا، یہ الف سے یہ جعونی رجعونی الگ ہے. تو یہ الگ ورڈ ہے، یہ ایک ورڈ ہے، اینڈ یہ 2 ورڈ ہے، یہ دوسرا ورڈ ہے. یہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک کلمہ، یہ دوسرا کلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو. یہ ایک کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے.
تو رائے ساکنہ سے پہلے والے کلمے میں، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے زیر اور وہ دوسرے کلمے میں ہوں، تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھنے کے بجائے کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اب یہاں پر آسانی کے واسطے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بیچ میں الف لکھا ہوا ہے نا، یہ الف ہوتا ہے دو کلموں کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ الف ہوتا ہے دو کلموں کے بیچ میں، ہر کلمے کے بیچ میں نہیں۔ جب را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے کلمے میں جب زیر ہو تو یہاں بیچ میں الف لکھا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے رب ارجعونی، یا را کو باریک پڑھنے کے بجائے رب ارجعونی پڑھیں گے، رب ارجعونی، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا سیکنڈ کنڈیشن۔ اس کے بعد میں دیکھیے تھرڈ کنڈیشن۔ تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ تھرڈ کنڈیشن ہے رائے ساکنہ سے پہلے زیر، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور وہ عارضی ہو، یعنی بس لایا گیا ہو، وہ مستقل زیر وہاں پر موجود نہ ہو، اس کو لگایا گیا ہو، عارضی زیر ہو، ٹھیک ہے؟ عارضی زیر ہو، وہ کیسے؟ دیکھیے رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، لیکن وہ عارضی زیر ہو، مستقل ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہتا، اس کو وہاں پر لگا کر پڑھنا چاہیے۔ وہ جیسے یہاں پر دیکھیے جی، یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زیر، لیکن یہ زیر جو ہے عارضی ہے، یہ یہاں پر عارضی ہے۔ ارجعی ایسے پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، ارجعی نہیں پڑھیں گے، ارجعی۔ رائے ساکنہ ہو، رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو، زیر عارضی ہو تو رائے ساکنہ کو پر پڑھنے کے بجائے، باریک پڑھنے کے بجائے پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہو گئے 3 کنڈیشنز جی۔ اب اس کے بعد میں اب یہاں پر دیکھیے دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے یہاں پر ہجے کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے اس سبق میں، یعنی اس میں یہ 4 لائنز میں رائے را پر ہوگی، چاہے وہ ساکنہ ہو یا حرکت والی ہو۔ دیکھیے حمزہ را زبر او، سین لام زبر سل، او سل، نون الف زبر نا، او سل نا۔ دیکھیے یہاں پر رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو را پر ہوگی۔ او سل نا، قوف را پیش قل، حمزہ کھڑا زبر آ، قل آ، نون دو پیش نن، قل آ نن۔ رائے ساکنہ سے پہلے پیش تو را پر ہوگی۔ یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغ رر، کیف زبر کا، یغ رر کا، را پیش رو۔ دیکھیے را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی نا، یہاں پر دیکھیے پیش ہے، را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربا ما، تو یہاں پر را پر ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے را پر زبر ہے تو یہ بھی را پر ہوگی۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا دو پیش فن، رؤوفن، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قوف را زیر قر، را دو پیش رن، قرن، مستقرن، رائے مشدد پر دو پیش ہو تو را پر ہوگی، مستقرن۔ میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن۔ با را زیر بر، را دو پیش رن، برن، برن۔ دیکھیے اب یہاں پر رائے ساکنہ ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے والے کلمے میں، یعنی یہ دوسرا کلمہ اور یہ دوسرا کلمہ، تو یہاں پر کیا ہوگی؟ را پر ہوگی۔ یہ ایک کنڈیشن ہے۔ را با زبر رب، با را زیر بر، ربل، جیم زیر جی، ربل جی، عین واو پیش عو، ربل جعو، نون زیر نی، ربل جعونی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے دو کلمے اس کے بیچ میں ایک الف ہے رب ارجعونی۔ حمزہ زبر آ، میم را زیر مل، امل، تا الف زبر تا، امل تا، با واو پیش بو، امل تا بو،
دیکھیے یہ امی یہ الگ ورڈ ہے، یہ الگ ہے، یا بیچ میں الف آیا ہے نا دی امیل تابو. اس کے بعد میں دیکھیے یہ ہے زیر عارضی. کیا کہتے ہیں اسے؟ زیر عارضی. یہ مستقل طور پر نہیں ہوتا، اس سے پہلے والا جو ورڈ ہوتا ہے اس سے ملا کر پڑھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، دیکھیے حمزہ را زیر ال، جیم زیر جی ال جی، عین یا زیر عی ال جی عی ال جی عی. فا را زیر فر، یہاں پر کیا ہوگی؟ را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی. کیوں؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر، اور وہ رائے ساکنہ کے فوراً بعد کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے قوف آیا ہے تو را پر ہوگی. فل، قوف زبر ق، فلق. تا دو پیش تن، فلقتن. میم را زیر مل، صاد الف زبر صا، مل صا. دال دو زبر دن، مل صادن. قاف را زیر قل، طا الف زبر طا، قل طا. سین سین دو زیر سن، قل قاسن. یہ ہو گیا ہجے. اب روانی دیکھیے اوصلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعونی امر تابو ارجعی فرقة مرصادا قرطاس. ٹھیک ہے، اس میں را پر ہوگی. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ 3 لائنس میں را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. دیکھیے حمزہ پیش او، میم را زیر مر امر، تا پیش تو امر تو، امر تو نہیں پڑھیں گے، امر تو امر تو. میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا. میم را زیر مر منہمر منہمر. واو صاد زبر وص، با را زیر بر وصبر. میم نون زبر من، شین را زبر شر، من شر. را زیر ری، من شر. با را زبر بر، را زیر ری بری. با را زیر بر، را زیر ری بری. دال را پیش در، را یا زیر ری دری. یا دو پیش یون، دریون دریون. میم سین پیش مستا زبرتا مستا. میم را زیر مر مستمر، را دو زیر رن مستمر مستمر. ذال را پیش ذر، را یا زیر ری ذری. یا زبر یا ذریہ. تا دو زبر تن ذریتن. تا پیش تو، حا را زبر حر تحر. را زیر ری تحری. میم پیش مو تحرمو. دیکھیے برابانی امر تو منہمر وصبر من شر بری بری. دری مستمر ذریة تحرم. ٹھیک ہے، امید کہ آپ سب لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. دیکھیے تھوڑا مشکل لیسن ہے، مشکل تختی ہے، مشکل چیپٹر ہے. تھوڑا اس کو اچھے سے دھیان سے غور سے اچھے سے سننا ہے، اور اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے اچھے سے یاد کرنا ہے، پھر یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، امید کہ آپ سب لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ ہم سب کو آسانی کے ساتھ پڑھنا آنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر آپ لوگ اس ویڈیو پر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، تاکہ جو پڑھنا چاہتے ہیں آسانی سے ان تک بھی پہنچ جائے اور وہ بھی آسانی سے پڑھنا سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.